بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہو وائس آف انفارمیشن، میں ہوں نعیم شاہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیات نمبر 22 میں ارشاد فرماتا ہے، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور آسمان کی چھت بنائی اور آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق مہیا کیا۔ ذرا غور فرمائیے کہ اس آیات میں کس خوبی سے زمینی تکمیل کے 4.5 ارب سال طویل داستان کو مختصر ترین الفاظ کے ساتھ نہایت جامع انداز میں مراحل دار پیش کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ زمین کے بطور فرش بچھانا۔ اگر ہم اپنے پیروں تلے موجود فرش پر نظر ڈالیں تو ہمیں وہ ٹھوس شکل ہی میں دکھائی دے گا اور محسوس بھی ہوگا۔ انسانی قدم ہو، عمارت کی بنیادیں ہو، نباتات کی جڑ ہو یا پہاڑوں کے میلوں گہرے سلسلے، ان سب کو قائم رکھنے اور مضبوط رکھنے کے لیے ٹھوس فرش ہی کی ضروری ہے، اور بلا شبہ یہ فرش زمین کے علاوہ کسی اور چیز کا نہیں ہو سکتا۔ زمین کا فرش بچھانے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے زمین کے بیرونی خول کو ایسے ٹھوس اور مضبوط شکل دی کہ وہ ایک لمبے عرصے تک تمام چیزوں کا بوجھ اٹھا سکے۔ صاف ظاہر ہے کہ اگر زمین کا فرش گیس یا مائع حالت میں ہوتا تو کبھی ہمیں وہ سہولیات اور آسائشات میسر نہیں ہو سکتی جو کہ آج ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں حاصل ہے۔ سائنس کا ہر طالب علم آج یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ ابتدائی زمین ٹھوس شکل کی نہ تھی بلکہ ایک آتشی گولہ کی مانند تھی۔ یہ گولہ ایک لمبے عرصے میں ٹھنڈا ہو کر موجودہ شکل میں آیا۔ اب ہم ذرا یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آسمان کی چھت بنانے سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے۔ ہم آیات کے پہلے حصے یعنی زمین کا فرش بنانے کے تسلسل میں پڑھتے ہیں تو بات اور واضح ہو جاتی ہے۔ جہاں فرش ہوتا ہے وہی چھت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ اگر فرش ہمارے وجود کو سہارتا ہے تو چھت ہمیں موسم کی سختیوں اور بہت چیزوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ بھی عصر کی ایک معروف حقیقت ہے کہ جب زمین نئی ٹھوس حالت میں آئی تھی تو اس پر اوزون جیسے کوئی حفاظتی تہ نہیں تھی۔ کائنات میں ہر وقت توانائی سے بھرپور واقعات، حادثات اور سانحات ہوتے رہتے تھے جن سے کائنات موجیں قسمک ریز پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اگر ان کے راستے میں اوزون کی حفاظتی ڈال نہ ہوتی اور یہ بلا روک ٹوک زمینی سطح پر پہنچ جاتی تو اس دنیا پر حیات کو مکمل طور پر تباہ کر ڈالتی۔ پہلے زمین کا ٹھوس فرش قائم کیا اور پھر سمندر و تہہ میں پھیلنے والی انتہائی معمولی جراثیموں سے ایک غیر معمولی کام لے لیا۔ یہ جراثیم اوزون یعنی آکسیجن کے 3 ایٹموں پر مبنی سالموں والی گیس کا اخراج کرتی رہی اور آئندہ 1.5-2 ارب سال کے دوران بیرونی ہوا میں اوزون گیس کی خاطر خواہ مقدار جمع ہو گئی۔ اس طرح زمین کی سطح تک ہلاکتی خیز کائناتی موجوں کی رسائی کا راستہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد سمندری سطح تک آنے والی جانداروں کی زندگی کے لیے کوئی خطرہ نہ رہا، اور پھر زندگی نے سطح آب پر سورج کی روشنی میں کائناتی شعاع کے خوف سے آزاد ہو کر پروان چڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان ابتدائی جانداروں کو کلوروفل یعنی وہ مادہ عطا کیا جو سورج کی روشنی سے انہیں خوراک مہیا کرتا ہے۔ یہی کہانی آگے بڑھی اور سب حیاتی نے سمندر سے نکل کر ساحلوں اور صحراؤں تک میں اپنے لیے پناہ تلاش کر لی۔ یہی سب حیاتی پہلے بارش کا سبب بنی اور پھر مزید چند ارب سال بعد زمین پر اترنے والے انسان کے لیے خوراک کا وسیلہ بھی۔ بنی اسرائیل نے تو اپنی سرشت میں داخل نافرمانی کے سبب من سلویٰ کی فرمائش کر دی، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ زمین سے پیدا ہونے والے رزق سے ہم کس طرح بھی کنارہ نہیں کر سکتے۔ آج بھی اوزون کی تہ میں شگاف زلزلے، خشک سالی اور قحط جیسے واقعات بار بار ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہمارے لیے زمین کے فرش، آسمان کی چھت، بارش اور رزق کی کیا اہمیت ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ گئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں، کیونکہ اس طرح کی قرآنی ہسٹری
اور سائنس کے مطابق ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں ایک دوسری خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، اجازت چاہتا ہوں، شکریہ، والسلام۔